बुलेटिन में खुशामदीद। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, अमनो अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। अदब इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं है। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया था वो फिर संगीन बुहरान बन चुके। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वजीर आला केपी का इसरार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वहां सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान का जिक्र हुआ था, ऑपरेशन का नहीं। कोई मजाक नहीं लगा हुआ कि जहां जो चाहे कर लो। पाकिस्तान का आईन और कानून है जिस पर चलना पड़ेगा। गंडापुर का कहना था, नवाज शरीफ और जरदारी पर गद्दारी के पर्चे कटे हुए हैं। मरियम नवाज बच गई तो उस पर भी FIR होगी। हमारा लीडर है, उसने बोला है कि हम हिस्सा लेंगे, तो हम हिस्सा लेंगे, पर मौके हम बयान करेंगे और देख लेंगे कि हम हाल क्या करते हैं। एपेक्स कमेटी में बात हुई थी, वो सिर्फ अदब इस्तेहकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीका कार है, प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। जो इन्होंने हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल गद्दारी के, वही पर्चा इस वक्त ऑलरेडी थाना कैंट में लीगल तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ पड़ा है, गद्दारी के खिलाफ हुआ पड़ा है। मरियम नवाज से बच गई है, तकरीर उसकी भी थी, उसका हमने लिहाज किया। खातून को लिहाज नहीं है अपना, उस पर होगा। खट्टक को आपने धमकियां दी हैं, आओ तो सही केपी के पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने। उस हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में भूख हड़ताल करेगा। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान ने कहा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी में वो होंगे जो इस मुल्क को कुछ देंगे, लेंगे नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमारे हुक्मरान अवाम को शिकार समझ रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी इस्तेहकाम है। आज पाकिस्तान की कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। अब अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे, लेने वाले नहीं होंगे। आज पूरी मईशत इंटरनेट पे चलती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। आज जलसा है जी बंद कर दो, कैसे मुल्क चलेंगे? पाकिस्तान का निजाम सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये जालिमाना निजाम हो गया है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं। अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का हुकूमती फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग दिया। वजारतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उमूर कश्मीर, सैफरान, सनत पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। 5 विफाकी वजारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया है। वजीर आजम ने हिदायत की है कि सूबों को जाने वाली वजारतों का किरदार बताया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुख्तलिफ विफाकी वजारतों के खात्मे का मुतालबा कर चुके हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, रिटेलर्स पर टैक्स लाजमी लगेगा, इससे अब टाला नहीं जा सकता। काबीना अरकान के तनख्वाहें ना लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, नाकारा महकमे बंद करने से बड़ा फर्क पड़ेगा। बजट का 60% सूबों को मुंतकिल हो रहा है। वफाक को सारे काम करने पड़ते हैं। पेंशन हुकूमत के लिए टाइम बॉम्ब और बड़ा बोझ है। पॉलिसी रेट इस साल कम हो सकता है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से मुलाकात में वजीर खजाना ने कहा, बजट के हवाले से ताजरों की सिफारिशात पर गौर होगा। और भाई है, उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि ये चीज हम इसको रोकते जाएं। सैलरीज नहीं ले रहे, हम अपनी बरात नहीं ले रहे, बट इट्स नॉट गोइंग टू पुट अ डेंट इनटू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पेंशन गवर्नमेंट का इतना बड़ा इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। वजीर आजम ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। जाली बिलिंग की तहकीकात का टास्क FIA को दे दिया। FIA ने लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेजे गए। 190 यूनिट के बिल में इजाफी यूनिट डालकर 201 यूनिट का बिल भिजवाया गया, जिससे 3000 का बिल 8000 का हो गया। लाहौर में FIA एंटी करप्शन सर्कल मुतहरिक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को और डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डाटा और दीगर तफसीलात भी तलब। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम पीर 8 जुलाई को होगा।
یوم عاشور بدھ 17 جولائی کو ہوگا۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ چیئرمین مرکزی روحیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اجلاس کے بعد چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ بتایا محرم الحرام کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ کسی بھی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا یکم محرم الحرام 8 جولائی 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام 17 جولائی 2024 بروز بدھ کو ہوگی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد انتظامیہ آڑے آ گئی، تحریک انصاف کا جلسہ نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپیل کریں گے، اب عاشورہ کے بعد جلد جلسے کی تاریخ دیں۔ عمر ایوب بولے یہ ہمارے کارکنان سے ڈر گئے ہیں، دیکھنا جلد یہ لوگ معافی مانگیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے توہین عدالت کی ہے۔ اسد کیسر نے کہا ہم نے صبر کا دامن تھام رکھا ہے، ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ آج 6 جولائی کو تحفظ آئینی پاکستان کے زیر نگرانی جلسے کو پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی، میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے۔ ہمارے کارکنان جس طرح موبلائز، ان کے ڈر سے یہ لوگ ہوش ہو بیٹھے ہیں اور انہوں نے این او سی ختم کر دی، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے۔ ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر کے وہاں پہ آئے ہیں اور معافی یہ لوگ مانگے۔ بھوک ہڑتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی، جان بھی حاضر۔ بالکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی طور پر کسی سے ڈری نہیں ہے، ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ میں استدعا کروں گا اب آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کریں، اس میں آپ انٹیریئر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو۔ پی ٹی آئی کو ماضی میں بھی دھمکیوں سے نقصان ہوا، جمہوریت پر یقین رکھنے والا مذاکرات کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو اے پی سی کی دعوت دے کر اچھا قدم اٹھایا۔ پی ٹی آئی کا شرکت کا فیصلہ بھی مثبت سوچ ہے۔ بجلی کے معاملے پر سندھ سے زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ بیانات ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ جو بھی جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے یہ باتیں یا تو اسمبلی کے اندر یا سیاسی طور پہ ڈائلاگ سے کر سکتے ہیں، باقی یہ جو دھمکیاں اور اس قسم کی گفتگو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا ماضی میں بھی ایسا طریقہ کار رہا ہے، اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ آج بھی جاری رہی۔ مصطفیٰ کمال نے وزیر اعلیٰ کے صوبے کی ترقی کے تمام دعوے مسترد کر دیے، کہا کچھ کیا ہوگا تو چاند تو نہیں زمین پر ہی ہوگا، کراچی سے کشمور تک صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب نے جواب دیا سندھ میں بہت کام ہوا، اچھا گمان کروں گا، ذہنی حالت ٹھیک ہے، تعصب کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ پریس کانفرنس میں بجلی چلی گئی تو میئر نے اسے ایم کیو ایم کے الیکٹرک گڑ چوڑ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا، اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا، زمین پہ ہوگا۔ پارلیمان کے اس وقت رکن ہے، میں ازیوم کروں گا وہ مینٹلی سٹیبل ہے۔ 2 دن پہلے انہی مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ اور بات کی تھی۔ جب آپ کو تعصب کا، تفریق کا کوئی کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں۔ تباہی بربادی ہے کراچی سے لے کر کشمور تک، سندھ میں تباہی ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا۔ کبھی کہتے ہیں لندن میں بیٹھا ہوا شخص بہت برا ہے، لیکن گن اسی کے کاموں کے گاتے۔ کراچی رہائی انسانوں کے رہنے کی غیر مناسب جگہ میں شامل۔ جب آپ کے مفاد میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب سے اچھا کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ یہ بھی ایم کیو ایم نے کرایا ہے۔ میئر نے بجلی جانے کا ملبہ بھی گرا دیا۔ مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس میں بجلی گئی تو بولے ان لوگوں کا ڈر اتنا ہے کہ لائٹ چلی گئی کہ الیکٹرک سے بھی ان کے تانے بانے ملتے ہیں، لیکن گن اسی کے کاموں کے گاتے جس نے تمہیں۔ اب دیکھیں یہ خوف ہے ان لوگوں کا، بجلی چلے گئی یعنی کہ کے الیکٹرک پہ بھی ان کے تانے بانے آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت برا ہے، لیکن گن اسی کے کاموں کے گاتے جس نے تمہیں۔ اب دیکھیں یہ خوف ہے ان لوگوں کا، بجلی چلے گئی یعنی کہ کے الیکٹرک پہ بھی ان کے تانے بانے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے مواج کوٹ میں 10 سال کی طالبہ کا ہیڈ ماسٹر پر زیادتی کا الزام، ملزم گرفتار نہ ہونے پر علاقہ مکینوں کا ہب ریور روڈ پر احتجاج، کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا۔ سلمان لوتھی کی رپورٹ۔
سینٹر میں عیدی دینے کے بہانے بلا کر 10 سالہ طالبہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے والے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ملزم حنیف کی عدم گرفتاری پر علاقہ مکینوں کا ہب ریور روڈ پر احتجاج، مظاہرین ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے رہے۔ بچی کے اہل خانہ کہتے ہیں واقعے کا مقدمہ مواج گوڑ تھانے میں درج کرایا گیا، لیکن پولیس کیس پر سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی۔ ایک کمرے میں دو بچیوں کو قید کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا کہ سر کچھ بھی نہیں کرنا ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں ایسے درندوں سے بچیوں کو بچاؤ۔ پولیس کے مطابق ملزم ہیڈ ماسٹر حنیف نے عدالت سے ضمانت لے رکھی ہے۔ بچی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آنے کے بعد کیس سے جڑے حقائق سامنے آ سکیں گے۔ کیمرامین شاہد ویرانی اور ساتھی رپورٹر افضل خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ آٹا ملوں نے بدھ سے ملکگیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ناصم رضا نے کہا بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس فلاور ملز برداشت نہیں کر سکتی، نئے ٹیکس لگنے سے عوام کے لیے آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کیا گیا، اس کے خلاف تمام ممبران نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا، حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ہماری فلور ملز اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پورے پاکستان کی ملز بدھ 10 جولائی واشنگ بند کی جائے گی، 11 جمعرات والے دن سے مارکیٹ میں سپلائی نہیں دیں گے۔ اگر گورنمنٹ حل کرتی ہے وہ فاقے حال نہیں کرتی تو ہماری انڈسٹری اس کیفیت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم مل چلا سکیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش سے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ متعلقہ ادارے تاحال پانی کی نکاسی میں ناکام ہیں، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں قمر زمان۔ جی بالکل، مونسون کی پہلی بارش نے ہی واسا فیصل آباد کے دعووں کی کلی کھول دی ہے۔ رات کے وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف سڑکوں پر اور بازاروں گلیوں میں 2-2 فٹ 2.5 فٹ پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی ہے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ عوام پریشان ہے، پبلک پریشان ہو رہی ہے۔ واسا جو ہے اس کی کارکردگی بالکل ناقص نظر آ رہی ہے، انتظامات جو ہیں وہ مکمل طور پر نہیں تھے۔ گوٹے گوٹے پانی کھڑا ہوا ہے ہر روڈ پہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے ACCT کا ہے، DC کا ہے، واسا MD کا ہے، ان کو روڈز پہ نکالیں۔ سب سے زیادہ پانی جو اس وقت 2.5 سے 3 فٹ تک ہے وہ اقبال اسٹیڈیم کے نواح میں، اسلام نگر، نیو سول لائن اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہے۔ اور ابھی تک واسا کے جو کیمپ قائم کیے گئے ہیں، ایمرجنسی کیمپ جو ہنگامی حالات کے لیے قائم کیے گئے تھے، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے عملہ۔ اور جو خصوصی طور پر جو ٹیمیں اسکواڈ تشکیل دیے گئے تھے مونسون کی بارشوں کے حوالے سے، ان کی کارکردگی بھی سامنے نہیں آ رہی۔ بارش سے مشکلات تو ہیں، لیکن عام کھانے کا مزہ بھی بارش میں ہی ہے۔ اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول جاری، لوگ من پسند آم خرید رہے ہیں۔ فیسٹیول کا احوال بتا رہی ہیں فاطمہ بطول۔ جی اس وقت اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول کی اگر بات کی جائے تو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا روز ہے اور لوگ جو ہیں وہ مینگو فیسٹیول کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، اپنی پسند کے مینگوز خرید بھی رہے ہیں۔ ہم نے یہ انور رٹھور لیا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ پاکستان میں بہت اچھے مینگو ہیں، ہمارے پاس بہت چوائس ہے۔ ہم لوگ انگلینڈ سے آئے ہیں، وہاں اتنی چوائس نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اپنے پاکستان کے مینگو بہت پسند ہے۔ ہم تو چون سے ہی کھاتے ہیں۔ اور شیکس وغیرہ نہیں پسند ہوتی، گھر میں فرمائشیں نہیں ہوتی؟ جوسز اتنے پسند نہیں مجھے، میں زیادہ تر مینگو کو کیوبس کی فارم میں یا ویسے سلائسز میں کھانا پسند کرتی ہوں۔ اچھا آپ بتاؤ، آپ کی چوائس میں مینگوز کون کون سے فیوریٹ ہے؟ فیوریٹ چونسا ہی رہے کیونکہ چونسا کا سب سے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم کیوبس بھی کھا سکتے ہیں، مینگو پیوری بھی بنا سکتے ہیں۔ شیک مجھے بہت اچھا لگتا ہے مینگو کا۔ ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ شیکس کی فارم میں پسند ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینگو فیسٹیول جو ہے اس کا دوسرا روز جاری ہے اور یہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے جو اس فیسٹیول سے خوب محظوظ ہو رہی ہے۔ جی خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لندن میں فلسطین کے حق میں بڑا مظاہرہ، لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیرمی کوربن بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کا نئے وزیر اعظم سے جنگ بندی پر زور دینے کا مطالبہ۔ جیرمی کوربن نے نئی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت فوری بند کرنے اور اقوام متحدہ میں اپنی اپوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین کو تسلیم کرنے پر زور دیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم گیس کمپنیوں نے پاکستان میں $5 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیٹرولیم اور گیس کے شعبے کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش اولین ترجیح ہے۔ مقامی پیداوار سے عام آدمی کے لیے ایندھن اور گیس سستے ہوں گے۔ وفد نے بتایا کہ 3 سال میں 240 مقامات پر کھدائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جو ذخائر کی تلاش کے لیے تجاویز مرتب کرے گی۔
पेचीदा सर्जरीज रोबोट कैसे करता है? कराची में रोबोटिक सर्जरी पर सेमिनार। माहिरीन ने बताया दौरे जदीद में रोबोटिक सर्जरी की अहमियत बढ़ती जा रही है। माहिरीन ने रोबोटिक सर्जरी टेक्नीशियंस को जदीद रुझानात से भी आगाह किया। वर्कशॉप में SIUT, जिन्ना अस्पताल, लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ एंड साइंसेज और गम्बर्ट इंस्टीट्यूट के टेक्नीशियंस ने शिरकत की। सर्जरी से पेशेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि इसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, तो इसमें लेस स्कार होता है, छोटा इंसिजन होता है, स्मॉल पोर्ट्स के जरिए सर्जरी हो जाती है। पेशेंट्स का स्टे बहुत छोटा होता है, हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टे नहीं करना पड़ता पेशेंट्स को। पाकिस्तानी नौजवान हिप हॉप और ब्रेक डांस में महारत हासिल कर ली। 26 साल का नौजवान कई आलमी मुकाबले भी जीत चुका है। इशरत खान की रिपोर्ट। हिप हॉप और ब्रेक डांस शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इनके भी बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले होते हैं, लेकिन ये मुकाबले न सिर्फ होते हैं बल्कि पाकिस्तान की जानिब से 26 साल नौजवान खुदैश गुलजार कई मुकाबले जीत भी चुका है। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कॉम्पिटिशन्स मैंने किए हैं और जीते भी हैं। 2023 में मैं मलेशिया और दुबई में मैंने काफी सारे बैटल्स किए थे, कम्पीट किए थे, मैं जीता भी था। खुदैश 11 साल से बाकायदा हिप हॉप डांस कर रहे हैं। 2013 की बात है जब मैंने ब्रेकिंग स्टार्ट की थी, तो 2013 से अब 2024 चल रहा है और मैं अभी तक कर रहा हूँ। खुदैश इस साल ब्राजील में होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। कहते हैं टैलेंट छुपाए नहीं छुपता, और इस बात का जीता जागता सबूत हिप हॉप मास्टर खुदैश गुलजार हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।